بھیم دیو جب خاموش ہوا تو اس کی رانی راج کمل اس کی طرف دیکھتے ہوئے کسی قدر احتجاجاً بولی، میں آپ کے ان ارادوں سے قطعی اتفاق نہیں کرتی۔ اس طرح زبردستی اس لڑکے کو لے کر جانا نہ صرف ناانصافی ہے بلکہ اس سے یہاں دنگا اور فساد بھی اٹھ سکتا ہے۔ لڑکا بہادر ہے، تیغ زنی اور تیر اندازی میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں میری بیٹی کمار دیوی کی تیغ زنی اور تیر اندازی کی دھوم تھی، کوئی اس کے مقابلے پر نہیں آتا تھا۔ یہ لڑکا ایسا نایاب اور بے مثال ہے کہ تیغ زنی اور تیر اندازی دونوں فنون میں اس نے کمار دیوی کو نیچا دکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کمار دیوی کا حقدار ہے، لیکن اس پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہاں سے ہم نے اسے زبردستی لے جانے کی کوشش کی اور اس نے شور شرابہ شروع کر دیا تو یہاں مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، اس طرح یہاں دنگا فساد اٹھنے کا خطرہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے ہاں اس دنگا فساد کو دیکھتے ہوئے دلپت رائے بھی اس لڑکے کی طرفداری کرنے پر مجبور ہو جائے اور ہم سے کہے کہ اسے زبردستی ساتھ نہ لے کر جائیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد راج کمل رکی تو اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بھیم دیو نے کہا، پھر تم کیا مشورہ دیتی ہو؟ راج کمل پھر بولی، جیسا کہ میں بتا چکی ہوں، یہ لڑکا شمشیر زنی اور تیر اندازی میں بے نظیر ہے۔ اسے اپنے فنون پر گھمنڈ بھی ہوگا، وہ اکڑ بھی سکتا ہے۔ ایسے لوگ اگر اکڑ جائیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ کسی طریقے سے اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں، رضامندی سے، اس کی خوشی سے۔ اگر وہ اپنی خوشی سے جائے گا تو یاد رکھنا وہاں ہمارے پاس جا کر رہنے پر بھی آمادہ ہو جائے گا، اور اگر ہم نے اس کے ساتھ زبردستی کی تو ہر وقت وہ ہمارے ہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اور بھاگنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ میں خود علیحدگی میں اس سے بات کروں، اسے نہروالا جانے کی ترغیب دوں۔ مجھے امید ہے کہ میں اسے بخوشی اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ کر لوں گی۔ اس لیے جہاں تک اس نے انکشاف کیا ہے وہ غلام رہا ہے۔ ایسے بچے جو غلام ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بکتے ہیں، ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، ہمدردی کے لائق ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی بھی ہمدردی انہیں موم کی طرح پگھلا کر رکھ دیتی ہے، اور پھر میں بھی جب اسے عالیشان مستقبل کی چکا چوند دکھاؤں گی تو میرے خیال میں زبردستی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، وہ بخوشی ہمارے ساتھ جانے پر رضامند ہو جائے گا۔ بھیم دیو اور اس کے بیٹے رام دیو دونوں نے راج کنول کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر بھیم دیو نے کہا، اس سے گفتگو کرنی ہے تو پھر کمار دیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ تمہارے ساتھ یہ بھی گفتگو میں شامل ہو، اس لیے کہ وہ مقابلہ جیت کر اس کا حقدار بن چکا ہے اور اس کی ذات بھی اس کے لیے کشش کا باعث بن سکتی ہے۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تب رام دیو نے کہا، پتا جی ٹھیک کہتے ہیں، آپ دونوں جائیں اور اس سے بات کریں۔ راج کنول اور کمار دیوی دونوں نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر وہ اس کی طرف آئیں جہاں ایبا کھڑا ہوا تھا۔ راج کنول اور کمار دیوی دونوں اس کے پاس آ کر رکیں۔ پھر راج کنول نے انتہائی شفقت والے لہجے میں ایبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ تم راج کماری کمار دیوی کو جیت چکے ہو، تم اس کے حقدار بھی ہو۔ تم نے اس کا بازو تھاما اس لیے کیونکہ تم اس کا حق رکھتے تھے، لیکن اب میں تم سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ اس موضوع میں تمہاری اور ہماری سب کی بہتری ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ ایبا نے کچھ سوچا پھر کہا، میرا ایک ساتھی بھی ہے، ہم اوشا دیوی کے اس تہوار میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے۔ میرا ساتھی بھی یہی ہے، وہ سامنے لوگوں کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ ایبا جب خاموش ہوا تب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے راج کنول پھر کہنے لگی، دیکھو بیٹے، جیسا کہ میں بتا چکی ہوں اور مان چکی ہوں کہ تم کمار دیوی کا حق رکھتے ہو۔ اب تو تم بھی بچے اور نابالغ ہو اور یہ بھی ابھی بچی اور نادان ہے۔ فی الحال تم دونوں منسوب کیے جا رہے ہو۔ اس سلسلے میں تم یہاں سے ہمارے ساتھ جاؤ گے اور نہر والا میں جا کر قیام کرو گے، وہیں ہمارے ساتھ رہو گے۔ یہاں تک کہتے کہتے راج کنول کو رک جانا پڑا، کیونکہ ایبا نے کہا، لیکن کیسے ممکن ہے؟ اس سے آگے ایبا کچھ نہ کہہ سکا، کیونکہ راج کنول نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، بیٹے اس سے آگے کچھ مت کہنا،
کیونکہ اس سے دنگا اور فساد اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں تم سے گفتگو ایک ماں کی حیثیت سے کر رہی ہوں، اور میری گفتگو میں تمہاری بہتری ہوگی۔ یہ میری بیٹی ہے، تم اس کے حقدار ہو۔ اس بیٹی سے بڑھ کر مجھے کوئی عزیز نہیں۔ چونکہ تم اسے جیت چکے ہو، لہٰذا تم سے بھی بڑھ کر میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ ابھی میرا شوہر بھیم دیو اور اس کا سپہ سالار تمہیں اپنے ساتھ نہر والا لے جانے کی پیشکش کریں گے۔ دیکھو بالک، اگر تو اپنی رضامندی اور خوشی سے ہمارے ساتھ جانے پر رضامند ہو گیا تو معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا، اور اگر تم نے انکار کر دیا، نہر والا ہمارے ساتھ نہ گئے، تو یاد رکھنا راجہ بھیم دیو، اس کے لشکری اور اس کا سپہ سالار تمہیں زبردستی اپنے ساتھ نہر والا لے جائیں گے۔ ایسی صورت میں بیٹے تمہارے لیے مصیبتیں اٹھ کھڑی ہوں گی، چونکہ تمہیں وہاں زبردستی لے جایا جائے گا، لہٰذا وہاں جا کر تم پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تمہیں زندان میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، تمہیں زنجیروں میں بھی جکڑا جا سکتا ہے، تاکہ تم نہر والا سے بھاگ نہ سکو۔ اس بنا پر میں تم سے التماس کرنے کے لیے آئی ہوں کہ جب کمار دیوی کا پتا بھیم دیو تمہیں اپنے ساتھ نہر والا لے جانے کے لیے کہے تو بچے انکار نہ کرنا، ہمارے ساتھ جانے پر رضامند ہو جانا۔ اسی میں تمہاری بہتری ہے، اسی میں میری راج کماری کمار دیوی کی بھی رضامندی اور خوشی ہے۔ کمار دیوی کو میں اپنے ساتھ لائی ہوں تاکہ یہ تمہارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو۔ راج کنول جب خاموش ہوئی تب راج کماری کمار دیوی ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو تم میرے ساتھ دونوں مقابلے جیت چکے ہو، وعدے کے مطابق اب تم میرے حقدار ہو، اس سے بڑھ کر تم میرے شریر کو بھی ہاتھ لگا چکے ہو۔ تو ہمارے شہر میں وہ مرد جو کسی راج کماری کے شریر کو ہاتھ اس کی رضامندی سے لگاتا ہے، پھر وہ راج کماری کا ہی ہو کر رہتا ہے۔ اس لحاظ سے اب میرے اور تمہارے درمیان ایک رشتہ ہے۔ میری تم سے بنتی اور التماس ہے کہ رشتے کو نہ توڑنا، ہمارے ساتھ نہروالا جانے سے انکار بھی نہ کرنا۔ اس طرح تم پر زبردستی ہوگی، اور یہ زبردستی جہاں تمہارے لیے اچھی نہ ہوگی وہاں مجھ پر بھی گراں گزرے گی۔ دیکھو تم میرا بازو تھام چکے ہو، کسی کا بازو وہ تھامتا ہے جسے وہ اپنی ملکیت جانے، پھر میرا تمہارے ساتھ ایک رشتہ ہے، لہٰذا میں تمہیں تمہارے نام سے بھی مخاطب کر سکتی ہوں، اور تم بھی میرا نام لے کر مجھے مخاطب کر سکتے ہو۔ ایبا، بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک جب پتا جی تمہیں اپنے ساتھ نہروالا جانے کے لیے کہیں تو بغیر کسی اعتراض کے جانے پر رضامند ہو جانا۔ اگر زبردستی کی گئی تو کیا فائدہ؟ تمہیں دکھ اور تکلیف ہوگی، اور اگر تم دکھ اور تکلیف میں رہو گے تو یوں جانو میں بھی تمہاری وجہ سے دکھ اور تکلیف میں پڑ جاؤں گی۔ راج کماری کمار دیوی نے اچھے الفاظ استعمال کر کے ایک طرح سے ایبا کو اپنے ساتھ جانے کی ترغیب دی تھی۔ ایبا اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر کچھ دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر دونوں ماں بیٹی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ دونوں ماں بیٹی یہاں رک کر میرا انتظار کریں، وہ سامنے میرا ساتھی کھڑا ہے، بس میں اسے پورے حالات سے آگاہ کر دیتا ہوں تاکہ وہ میرا انتظار نہ کرے، چلا جائے، اس کے بعد میں آپ دونوں کے پاس آتا ہوں۔ اس موقع پر راج کنول اور کمار دیوی مشتبہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ واپس مڑتے مڑتے ایبا رکا، پھر وہ دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا نام ایبا جوکی ہے، جو بات کہتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں، دھوکے دینے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ لوگوں سے بہانہ بنا کر بھاگنے کی کوشش کروں گا، ہرگز نہیں۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دھوکہ دہی سے کام لوں گا تو آپ دونوں میرے ساتھ آ سکتی ہیں۔ اس پر راج کماری کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی، نہیں، ہمیں تم پر اعتماد ہے، جاؤ اپنے ساتھی سے بات کراؤ۔ ایبا مسکراتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا، اس جگہ آیا جہاں علی مردان اور غازی بیگ ناصر الدین تمران کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان تینوں نے پہلے تو اسے مقابلہ جیتنے پر مبارکباد دی، پھر بڑی رازداری کے ساتھ ان تینوں سے اس نے وہ ساری گفتگو کہہ دی تھی جو راج کنول اور کمار دیوی سے اس کی ہوئی تھی۔ ایبا جب خاموش ہوا تو کچھ دیر خاموشی رہی، اس کے بعد دھیمے لہجے سے علی مردان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبا میرے ننھے بھائی، ان کے ساتھ جانے سے انکار نہ کرنا۔ دیکھو انکار کرو گے تو یہاں ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوگا،
اور تمہیں زبردستی بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ایک تو راجہ بھیم دیو کے ساتھ لشکری ہیں، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ پھر یہ علاقہ اچ کے راجہ کا ہے، اچ کا راجہ بھی ہر صورت میں بھیم دیو کا ہی ساتھ دے گا۔ اس بنا پر یہاں تمہاری سنوائی نہ ہوگی۔ اگر تم نہ بھی جانا چاہو گے وہ تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ وہ رکا، پھر وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، دیکھو اگر تم اپنی مرضی سے ان کے ساتھ چلے جاؤ گے تو وہ تم پر اعتماد اور بھروسہ کریں گے۔ نہروالا جا کر تم وہاں حالات کا جائزہ لینا، اس لیے کہ جو گفتگو شہاب الدین کے ساتھ ہماری ہوئی تھی اس کے مطابق شہاب الدین نہ صرف ملتان پر حملہ آور ہوگا بلکہ نہروالا کو بھی اپنا ہدف بنائے گا۔ اس بنا پر سلطان کے وہاں حملہ آور ہونے سے پہلے تم وہاں کے حالات کا جائزہ لوگے۔ اس کے بعد تمہارے سامنے دو صورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ جب تم دیکھو کہ نہروالا کے حالات اور اس کے لشکر کا پوری طرح جائزہ لے لو، اس کے بعد اگر تمہیں وہاں سے بھاگنے کا موقع ملے تو بھاگ کر ہمارے پاس ملتان آ جانا۔ اس وقت تک ہم ناصر الدین تمران کو واپس سلطان شہاب الدین کی طرف بھیج چکے ہوں گے، تاکہ واپس جا کر یہ سلطان کو یہاں کے حالات سے آگاہ کر دے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں کے حالات کا سنتے ہی سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ملتان، اچ اور نہروالا پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرے گا۔ سلطان کی آمد تک تم ہمارے پاس ملتان ہی میں قیام کرنا۔ جب سلطان آئے گا تو اس کے لشکر میں شامل ہو جانا۔ دوسری تجویز تمہارے لیے یہ رہ جائے گی، اگر نہروالا میں سختی کے ساتھ تمہاری نگرانی کی جائے، تم پر ایسی پابندیاں لگائی جائیں کہ تمہیں وہاں سے بھاگنے کا موقع ہی نہ ملے، تو پھر اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر بھاگنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ ایسی صورت میں تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہیں رہنا، یوں سمجھنا کہ حالات نے تمہیں زندان میں ڈال دیا ہے۔ اور جب سلطان شہاب الدین اپنے لشکر کو لے کر ادھر کا رخ کرے گا، ملتان اور اچ کو فتح کر کے نہروالا کا رخ کرے گا، تو یقیناً جب نہروالا اور سلطان کے لشکر آپس میں ٹکرائیں گے تو ان حالات میں تمہیں بھی نہروالا سے نکل کر واپس سلطان کے لشکر میں شامل ہونے کا موقع مل جائے گا۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ جواب میں ایبا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میں نے کیا کہنا ہے، میں تو آپ لوگوں سے مشورہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے کہ اگر میں جانے سے انکار کر دوں تو وہ مجھے زبردستی اٹھا کر لے جائیں گے۔ بہرحال تم اگر جانے کا مشورہ دیتے ہو تو میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ ایبا رکا اور آخر میں اس نے ناصر الدین تمران کی طرف دیکھا۔ ناصر الدین، تمہاری حیثیت بڑے بھائی کی ہے، بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، میری اور تمہاری عمر میں بڑا فرق ہے، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ تمہارا فیصلہ آخری سمجھا جائے گا، اس بنا پر کہ سلطان شہاب الدین نے مجھے تمہارے ساتھ ہی روانہ کیا تھا اور تمہیں ہی میرا نگران مقرر کیا تھا۔ ناصر الدین تمران اداس اور افسردہ ہو گیا تھا، کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم ایسے سنگین حالات میں پھنس جائیں گے۔ میرے بھائی، میرا دل تو نہیں کرتا تھا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جاؤ، لیکن مجھے تمہاری زندگی بھی بڑی عزیز ہے، تمہارے انکار کرنے سے یہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اور میں ایسی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اس بنا پر میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ علی مردان اور غازی بیگ نے کہا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ جب یہ تمہیں اپنے ساتھ نہروالا لے جائیں گے تو میں یہاں سے ملتان کوچ کر جاؤں گا اور بڑی تیزی سے سلطان کے پاس پہنچ جاؤں گا، اور ملتان اور اس کے حالات اب تک ہم دیکھ چکے ہیں، اس سے سلطان کو آگاہ کر دوں گا۔ اگر تمہیں وہاں کوئی تکلیف بھی ہو، تمہیں اذیت میں رکھیں، وہاں جا کر تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں اور راج کماری کمار دیوی کو تمہارے حوالے نہ کرتے ہوئے اپنے وعدے سے پھر جائیں، تب بھی تم وہاں دن گزارنا، اور جب سلطان ملتان اور اس کے بعد نہروالا پر حملہ آور ہوگا تو پھر ان حالات میں تمہیں وہاں سے نکل کر لشکر میں شامل ہونے کا موقع مل جائے گا۔ لہٰذا میرا آخری جواب وہی ہے، جو کچھ علی مردان نے کہا ہے اس پر ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ناصر الدین تمران جب خاموش ہوا تب کچھ دیر کی سوچ بچار کے بعد ایبا نے کہا، جو فیصلہ تم سب مل کر رہے ہو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد علی مردان نے ناصر الدین تمران کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہا، اب یوں جانو ہمارا کام ختم ہو چکا ہے،
تم آج ہی یہاں سے ملتان سے واپسی کا رخ کرنا۔ ملتان اور اودھ کا ہم جائزہ لے ہی چکے ہیں، اس کے سارے حالات سے جا کر سلطان شہاب الدین کو آگاہ کر دینا۔ ایبا نے کہا، جہاں تک نیروالا کا تعلق ہے تو اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہاں پہنچوں گا، وہاں کے حالات کا جائزہ لوں گا۔ ابھی نہیں پتہ وہاں مجھ پر کیا بیتے گی۔ مجھے وہاں عام گھومنے پھرنے کی اجازت ہوگی بھی یا نہیں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ چند دن وہاں رہنے کے بعد وہاں سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کروں، اس لیے کہ مجھے پختہ یقین ہے یہ لوگ مجھے اپنے دھرم میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے اور میری زندگی کی آخری سانس تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب میں تم تینوں کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی ایبا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ رانی راج کنول اور راج کماری کمار دیوی ابھی تک وہیں کھڑی ایبا کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ ایبا لوٹ کر جب ان کے پاس گیا تب راج کنول اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، تم نے اپنے ساتھیوں سے بات کی؟ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ اس موقع پر ایبا کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے، بس میں نے انہیں بتانا تھا، اطلاع دینا تھی کہ میں نہروالا جا رہا ہوں۔ رانی راج کنول نے پھر اسے مخاطب کیا، اپنے رشتہ داروں، اپنے لواحقین کو ان کے ذریعے اطلاع کر دینی تھی۔ راج کنول جب خاموش ہوئی تب دکھ بھرے انداز میں ایبا نے کہا، میں نے کس کو اطلاع کرنی ہے؟ نہ آگے ہے نہ کوئی پیچھے، جیسا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ میں ایک غلام تھا، میری زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوئی میں نہیں جانتا۔ بس اپنے جس ساتھی کے ساتھ میں اودھ شہر کی دیوی اوشا کا تہوار دیکھنے کے لیے آیا تھا، اسے میں نے کہا ہے کہ وہ واپس چلا جائے۔ میری زندگی کا رخ مڑ گیا ہے، میں واپس جانے کے بجائے نہروالا کا رخ کروں گا۔ ایبا جب خاموش ہوا تو بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے راج کماری کمار دیوی کہنے لگی، ایبا اب تم اکیلے نہیں ہو، اب تمہارے عزیز و اقارب بھی ہوں گے اور تمہارے رشتہ دار بھی ہوں گے، تمہاری نگہبانی، تمہاری دیکھ بھال کرنے والے بھی انگنت لوگ ہوں گے۔ کمار دیوی کی اس گفتگو کا جواب ایبا دینا ہی چاہتا تھا کہ راج کنول بول اٹھی، بیٹے اب ہمیں کمار دیوی کے پتا جی کے پاس جانا چاہیے، وہ بڑی بے چینی سے ہمارے منتظر ہوں گے۔ اس پر تینوں اس جگہ گئے جہاں بھیم دیو اور رام دیو دونوں باپ بیٹا کھڑے تھے۔ ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی اس سے رام دیو اور بھیم دیو کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا خوش ہوئے۔ پھر وہ چاروں ایبا کو اپنی خیمگاہ کی طرف لے گئے تھے۔ اگلے روز نہروالا کے راجہ بھیم دیو نے اپنے اہل خانہ اور اپنے محافظ دستوں کے ساتھ اچ سے نہروالا کی طرف کوچ کر لیا تھا۔ ایک روز بھیم دیو اپنے بیٹے رام دیو، رانی راج کنول، راج کماری کمار دیوی اور ایبا کے ساتھ اپنے راج محل میں داخل ہوا تھا۔ راج محل کے محافظوں نے بہترین انداز میں سب کا خیر مقدم اور سواگت کیا تھا۔ محل میں داخل ہونے کے بعد بھیم دیو رکا، پھر رانی راج کنول اور بیٹی راج کماری کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم دونوں ماں بیٹی دو کام کرو۔ ایک تو اس راج محل میں ایبا کی رہائش کا انتظام کرو، اس کا تعین تم ماں بیٹی ہی کرو گی کہ کس جگہ اسے قیام کرنا چاہیے اور کون سا کمرہ اس کے لیے مختص کرنا چاہیے۔ دوسرا، اسے تفصیل کے ساتھ ایک بار سارا راج محل دکھا دو، اسے نکلنے کے راستے، اس کے دائیں بائیں جو باغات ہیں وہ بھی اسے دکھا دو۔ راج کنول نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹی ایبا کو لے کر ایک راہداری کی طرف چل پڑی تھی، جبکہ بھیم دیو، رام دیو دونوں باپ بیٹا دوسری طرف چلے گئے تھے۔ رانی راج کنول اور کمار دیوی دونوں ایبا کو پہلے ایک ایسے کمرے میں لے گئی تھیں جو خوبصورت سجاوٹی سامان سے آراستہ تھا۔ ایک ایک چیز قیمتی تھی، ہر شے کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کمرے میں کوئی داخل ہی نہ ہوا ہو، اس لیے کہ ہر چیز نئی اور صاف ستھری اور قیمتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد ایبا بڑی حیرت سے اس کے سامان اور اس کی رہائش کا جائزہ لے رہا تھا۔ رانی اور راج کماری دونوں ماں بیٹی بڑے غور سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ پھر راج کنول نے ایبا کو مخاطب کیا، ایبا بیٹے، یہ کمار دیوی کی خوابگاہ ہے۔ اس خوابگاہ میں
اس کے باپ اور بھائی کے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ ہم 3 کے بعد تم واحد ہو اور چوتھے شخص ہو جسے کمار دیوی کی اس خوابگاہ میں آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ راج کماری کمار دیوی کی وہ خوابگاہ دکھانے کے بعد راج کمل اور کمار دیوی دونوں ماں بیٹی پھر باہر نکلیں۔ ایبا کو اس خوابگاہ کے ساتھ والے کمرے کی طرف لے آئیں۔ وہ کمرہ بھی اسی جیسا سجا ہوا تھا۔ تینوں اس کمرے میں داخل ہوئے۔ پھر ایبا کو مخاطب کر کے راج کنول نے کہا، بیٹے یہ کمرہ بھی یوں جانو کمار دیوی ہی کے لیے مختص ہے۔ اس کی جو ملنے والی سہیلیاں اور ہمجولیاں آتی ہیں ان کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھ کر یہ گفتگو کرتی ہے۔ آج سے یہ کمرہ تمہاری خوابگاہ ہے۔ کمار دیوی کی جو سہیلیاں آیا کریں گی تو ان کے لیے ایک دوسرا کمرہ مختص کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد راج کنول رکی، پھر دوبارہ ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بیٹے کمار دیوی کی خوابگاہ کے دوسرے طرف والا کمرہ میرا ہے۔ اس طرح کمار دیوی اب میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ اس طرح تمہارے ساتھ اس کا رشتہ میرے اور تمہارے درمیان ایک گہرے رابطے کی ابتدا کرے گا۔ بچے اس کمرے میں تمہیں کسی بھی شے کی ضرورت ہوئی تو وہ تمہیں میسر ہوگی۔ اگر تمہیں کسی سے کوئی شکوہ کوئی شکایت ہو تو کمار دیوی سے کہہ سکتے ہو، مجھ سے کہہ سکتے ہو۔ تمہاری ہر شکایت کا ازالہ کیا جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہاں رہتے ہوئے جہاں تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے وہاں تمہیں ہر طرح کی آسائش بھی فراہم کی جائے۔ اتنا کہنے کے بعد راج کنول رکی، پھر ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ایبا اس وقت تم تھکے ہارے ہو، بالکل آرام کرو۔ تھوڑی دیر تک کچھ لوگ آئیں گے، وہ تمہارے کپڑوں کا ناپ لیں گے۔ اس کے بعد یہاں تمہارے کمرے میں تمہارے لیے اس قدر لباسوں کا اہتمام کیا جائے گا کہ تم دھنگ رہ جاؤ گے۔ بیٹے فی الحال تم آرام کرو، اس کے بعد میں اور کمار دیوی تمہارے پاس بیٹھ کر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ راج کنول اور کمار دیوی نکلیں۔ جاتے جاتے کمار دیوی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا، جبکہ ایبا آگے بڑھ کر آرام کرنے لگا تھا۔ اس طرح وہاں ایبا کے رہتے ہوئے دن تیزی سے گزرنے لگے۔ ایبا جہاں نیروالا میں رہتے ہوئے راجکماری کمار دیوی کے ساتھ تیغ زنی اور تیر اندازی کی مشق کرتا تھا، وہاں وہ ہر روز اس کے ساتھ گھڑ دوڑ کے لیے بھی نکلتا تھا۔ اس طرح کمار دیوی اس سے مانوس ہوتی چلی گئی اور قریب آتی چلی گئی۔ ایک روز نہروالا کا راجہ بھیم دیو، اس کا بیٹا رام دیو، رانی راج کنول اور راج کماری کمار دیوی اپنے راج محل کے ایک کمرے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ محل کا ایک محافظ اندر آیا اور راجہ بھیم دیو کو تعظیم دیتے ہوئے کہنے لگا، مالک راج مندر کے پنڈت ادے مل آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جواب میں فکرگیر انداز میں ایک نگاہ بھیم دیو نے باری باری اپنی رانی راج کماری کے علاوہ اپنے بیٹے پر ڈالی، پھر اس محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پنڈت ادے مل کو یہیں بھیج دو۔ تھوڑی دیر بعد راج مندر کا پنڈت ادے مل اس کمرے میں داخل ہوا۔ ان چاروں نے اٹھ کر اسے تعظیم دی۔ ادے مل کو بھیم دیو نے اپنے قریب بلایا، پھر اسے مخاطب کر کے پوچھا، پنڈت جی خیر تو ہے؟ پنڈت ادے مل تنزیہ سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، خیریت ہے بھی اور نہیں بھی۔ کیا مطلب؟ بھیم دیو نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس پر ادے مل کہنے لگا، میں نے سنا ہے آپ مجھ سے ایک مسلمان لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، اس کا نام ایبا ہے۔ اس نے وہاں راج کماری سے تیغ زنی اور تیر اندازی کا مقابلہ جیتا تھا، لہٰذا آپ نے راج کماری کو اس لڑکے کے ساتھ منسوب کر دیا ہے، جبکہ یہ بڑا پاپ کا کام ہے۔ ایک راج کماری کو ایک ادھرمی اور اچھوت کے ساتھ کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ ادے مل جب خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھیم دیو نے کہا، پنڈت جی آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے، لیکن جو کچھ میں کہنے والا ہوں اسے بھی ذرا غور سے سنیں۔ یہ درست ہے اس لڑکے نے راج کماری سے تیغ زنی اور تیر اندازی کا مقابلہ جیتا ہے، وہ مسلمان ہے اور راج کماری کے لیے ہم اس کا انتخاب کر چکے ہیں، لیکن راج کماری کو اس وقت اس سے بیاہا جائے گا جب وہ ہمارے دھرم میں آ جائے گا، اور ہم اس کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دھرم میں آ جائے۔
جب وہ ایسا کر لے گا تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ ادے مل کے چہرے پر مکروہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، پھر بھی اعتراض ہوگا۔ لوگ یہ جانیں گے کہ وہ مسلمان لڑکا راج کماری جیسی خوبصورت لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اوپر سے اپنا دھرم چھوڑ کر ہمارے دھرم میں آ جائے گا، اور جب راج کماری اپنے شباب کو پہنچے گی تو وہ بھی جوان ہو جائے گا اور راج کماری کو اس سے بیاہ دیا جائے گا۔ تب وہ موقع پا کر اکیلا بھاگ جائے گا یا راج کماری کو بھی اپنے ساتھ لے بھاگے گا۔ ادے مل جب خاموش ہوا تو فکرگیر انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھیم دیو نے کہا، پنڈت جی، دلوں کا بھید کوئی نہیں جانتا، اور پھر مستقبل میں کیا ہوگا یہ کسی کو خبر نہیں۔ آپ کے پاس اس کا کوئی سدباب ہو تو کہیں۔ پنڈت ادے مل نے غور سے بھیم دیو کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اس کا سدباب ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ دھرم کے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی اس لڑکے کے ساتھ راج کماری کی نسبت اور سگائی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس موقع پر راج کنول رام دیو اور کمار دیوی بڑے شوق سے پنڈت ادے مل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بھیم دیو نے پھر اسے مخاطب کیا، آپ ہی بتائیں وہ کیا طریقہ ہے؟ اس پر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ادے مل نے کہا، اس کا سدباب یہ ہے کہ راج کماری کمار دیوی آپ لوگوں کے ساتھ آج ہی راج مندر آ جائے۔ اس کے لیے ایک وقت مقرر کر لیا جائے گا۔ نیروالا کے جتنے بڑے بڑے پنڈت یا دھرم کے سرکردہ لوگ ہیں ان کو وہاں بلایا جائے گا۔ ان کی موجودگی میں دیوتاؤں کے سامنے کھڑی ہو کر کمار دیوی یہ سوگند کھائے گی کہ وہ اس وقت تک اس مسلمان بالغ سے شادی نہیں رچائے گی جب تک وہ ہمارے دھرم میں داخل نہیں ہو جاتا۔ ادے مل جب خاموش ہوا تب خوش کن انداز میں بھیم دیو اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں آج شام ہم ایسا کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس پر ادے مل مطمئن انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور بھیم دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں اب جاتا ہوں۔ شام کو سارے لوگوں کو راج مندر میں جمع کر لیا جائے گا اور یہ رسم ادا کر لی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی پنڈت ادے مل وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسی روز شام کے وقت دھرم راج کے سارے سرکردہ لوگ راج مندر میں جمع ہوئے اور سب کی موجودگی میں اپنے دیوتاؤں کے سامنے راج کماری کمار دیوی سوگند کھا چکی تھی کہ جب تک ایبا اپنے دین کو چھوڑ کر اس کے دھرم میں داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ اس سے بیاہ کر کے اس کی پتنی بننا قبول نہیں کرے گی۔ راج مندر میں یہ رسم ادا کرنے کے بعد بھیم دیو، رام دیو، راج کنول اور راج کماری کمار دیوی پھر اس کمرے میں بیٹھے جہاں انہوں نے دن کے وقت پنڈت ادے مل سے اس بارے میں گفتگو کی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اپنے بیٹے رام دیو اور بیوی راج کنول کی طرف بڑے غور سے باری باری دیکھتے ہوئے بھیم دیو نے کہا، اس ایوا کے سلسلے میں میرے ذہن میں کچھ خدشات بھی اٹھنے لگے ہیں۔ بھیم دیو کے ان الفاظ پر راج کنول اور رام دیو فکر مند سے ہو گئے تھے۔ راج کماری کمار دیوی نے فوراً پوچھ لیا، پتا جی کھل کر کہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھیم دیو نے کچھ سوچا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، بیٹا بات یہ ہے کہ مجھے گمان ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ گراں گزر رہا ہے کہ نیروالا کی راج کماری کو ایک مسلمان کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ بیٹی، ٹھیک ہے کہ تم نے راج مندر کے اندر سوگند کھا کر راج اور دھرم کے لوگوں کو مطمئن کر دیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ انتہا پسند لوگ ایبا کے خلاف حرکت میں آ سکتے ہیں اور اس پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ بھیم دیو کے ان الفاظ پر راج کماری کمار دیوی کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ راج کنول اور رام دیو بھی فکر مند سے ہو گئے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے بھیم دیو نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پر تم لوگوں کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایبا زیادہ تر راج محل میں ہی رہتا ہے، اپنا زیادہ وقت راج کماری کے ساتھ گزارتا ہے۔ بس مجھے ایک بات کا دھڑکا ہے کہ کمار دیوی میری بیٹی، وہ ہر روز گھڑ دوڑ کے لیے تمہارے ساتھ نکلتا ہے۔ اس موقع پر کوئی اسے اپنا نشانہ بنا سکتا ہے، اور آج سے میں اس کا بھی بندوبست کر رہا ہوں۔ بیٹی، آج کے بعد جب بھی تم اسے اپنے ساتھ گھڑ دوڑ کے لیے لے جاؤ تو تم اکیلے نہیں جایا کرو گے، تمہاری حفاظت اور تحفظ کے لیے مسلح جوانوں کا ایک پورا دستہ تمہارے ساتھ ہوا کرے گا۔
ایسا میں ایبا کی جان کی سلامتی کی خاطر کر رہا ہوں۔ بھیم دیو کی اس گفتگو سے راج کنول، کمار دیوی اور رام دیو تینوں خوش اور مطمئن ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ تینوں وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔